بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ ان کی کسی تقریری کلپ میں سے ان کو ایک بات جو ہے وہ ذہن میں ہے جو انہوں نے گزشتہ ایام میں سنی ہے کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غالباً حدیث ہے، یہ حدیث نہیں ہے، انہوں نے کوٹ کی ہے کسی حوالے سے، وہ الفاظ کیا ہیں وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ الفاظ یہ ہیں کہ اگر کسی کے معاملات جو ہے وہ عورت کے ہاتھ میں آ جائیں تو پھر اس کے لیے زمین کا پیٹ ہی بہتر ہے، یعنی کہ اس کا مر جانا بہتر ہے۔ اچھا ایسے نہیں ہے، حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی قوم فلاح نہیں پاتی، فلاح نہیں پائے گی، کامیاب نہیں ہوگی کہ جس کے معاملات، جس کی قیادت، جس قوم کی قیادت کسی عورت کے ہاتھ میں دے دی جائے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے۔ اب تفسیری طور پہ کیا ہے، تفسیر اس کی کیا ہے، وضاحت اس کی کیا ہے؟ کیا ہم اپنے گھروں میں جب ہمارے رشتے ہوتے ہیں تو ہماری ماں بیٹھی ہوتی ہے تو وہ فیصلہ کرتی ہے، یا ہماری بیوی کسی بارے میں رائے قائم کر لیتی ہے تو کچن کا عموماً ہمارا معاملہ بیوی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ بہت سارے گھروں میں ایسے ہوتا ہے کہ تنخواہ لا کے بیوی کو پکڑا دی جاتی ہے، ماں کو پکڑا دی جاتی ہے کہ یہ تم نے نظام چلانا ہے، تو کیا یہ غلط ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، نہ اس کی تفسیر یہ بنتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کسی قوم کا جو سربراہ یا لیڈر ہوتا ہے وہ عورت کو نہیں ہونا چاہیے، چونکہ عورت کی رائے اتنی پختہ نہیں ہوتی، عورت اتنی مجرب اور تجربہ کار نہیں ہوتی، عورت اتنی اعصابی طور پہ مضبوط نہیں ہوتی، عورت کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقتوں سے، صلاحیتوں سے نہیں نوازا جتنا کہ مرد ہوتا ہے۔ کیلیپر کے لحاظ سے مرد کی وجاہت زیادہ ہے، مرد کا روب زیادہ ہے، مرد کو اس حساب سے ٹارچر نہیں کیا جا سکتا جیسے عورت کو کیا جا سکتا ہے، مرد اس طرح سے احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتا جس طرح عورت ہوتی ہے۔ عورت میں نسوانیت ہوتی ہے، مرد میں مردانگی ہوتی ہے، مرد میں پختہ پن ہوتا ہے، مرد میں تجربے کی زیادہ حص ہوتی ہے، مرد کی آبزرویشن زیادہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گاڑیوں کے ڈرائیور جو ہے وہ عموماً جو پیسنجر گاڑیاں ہیں، جو ٹرینیں ہیں، ان کے ڈرائیور مرد ہیں، زیادہ تر پائلٹ مرد ہیں۔ اسی طرح جو جتنے محاذ ہیں جنگوں کے وہاں پہ مرد تعینات ہیں، جتنی جو تھانوں کی باصلاحیت فورس ہوتی ہے وہ مرد ہوتے ہیں، جتنی مزدور کار قوم ہوتی ہے وہ مرد ہوتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے کہ مرد جو ہے وہ مضبوط ہے، مرد منظم ہے، ٹھیک ہے، مرد میں فیصلے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ میری اپنی آبزرویشن یہ ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد میں جب بھی ٹریفک پھنسی ہوتی ہے تو ہم فوراً سے ہمارے دل میں آتا ہے، ہمارے منہ پہ آتا ہے کہ یار لگتا ہے کوئی بیوی چلا رہی ہے، تو آگے جا کے دیکھتے ہیں اللہ کی قسم کسی عورت نے گاڑی پھنسائی ہوتی ہے اور وہ کنفیوز ہو چکی ہوتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی آگے کرنی پیچھے کرنی ہے، کدھر کو موڑنی ہے۔ تو یہ اس حدیث سے مراد ہے، ٹھیک ہے۔ باقی بیوی سے مشورہ کرنا، ماں سے مشورہ کرنا، بیٹی سے مشورہ کرنا، ان کی دلیلیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ملتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے تمام مشورے کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جانور صحابہ کرام نہیں ذبح کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کے خیمے میں آ گئے، آپ کی بیوی ساتھ جو اس سفر میں تھی حضرت ام حبیبہ تھی غالباً رضی اللہ تعالی عنہا، تو آپ کی زوجہ نے کہا جی جانور آپ ذبح کریں، آپ ان کے سامنے جانور ذبح کریں گے تو یہ لوگ کرنے لگ جائیں گے، جبکہ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرما چکے تھے لیکن صحابہ کرام نے جانور ذبح نہیں کیے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے مشورے پہ آپ نے یہ عمل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ اپنی بیٹی سے بہت ساری چیزوں میں مشورہ لیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں اپنی بیٹی سے مشورہ لیتے تھے بہت ساری چیزوں میں، اور یہ جو فوجی سسٹم میں 4 مہینے کے بعد کی چھٹی ہے اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت صفیہ سے پوچھا تھا کہ بتائیں یہ عورت کے جو مسائل ہیں مخصوص عورت کو کتنی دیر تک صبر آ سکتا ہے اور کتنا وہ صبر کر سکتی ہے شوہر کے بغیر، تو انہوں نے بتایا کہ 4 ماہ، اشارے سے بتایا انگلیاں نکال کے، پہلے وہ شرما رہی تھی تو آپ نے بتایا کہ آپ میری بیٹی بھی ہیں اور زوجہ رسول بھی ہیں، آپ بتائیں، تو انہوں نے بتایا۔ تو لہٰذا عورت سے مشورہ کرنا چاہیے، مشورہ لیا جا سکتا ہے، رائے لی جا سکتی ہے، اور گھر کے خرچ اخراجات کے معاملے میں اب عورت جو ہے وہ کپڑے کا سٹف زیادہ جانتی ہے بنسبت مرد کے۔ بہت سارے گھروں میں یہ سسٹم ہے، یعنی کہ میری بیوی کپڑے کو زیادہ بہتر جانتی ہے بنسبت میں نے ساری عمر پڑھائی میں لگائی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ زیادہ بہتر جانتی ہے۔ عورت کو زیادہ بہتر پتا ہے کہ واش روم میں فلانا جو ہے وہ چیز ڈالے تیزاب تو واش روم صاف ہوتا ہے، فلانے صرف سے کپڑے زیادہ صاف ہوتے ہیں، اس طرح کے آلو اچھے استعمال ہوتے ہیں، ہم میٹھے سوڈے کی جگہ پہ دوسرا سوڈا لے آتے ہیں، پھیکے آلو کی جگہ پہ میٹھا آلو لے آتے ہیں، تو ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ان باتوں میں ہمیں ان سے رائے لینی چاہیے، ان سے مشورہ لینا چاہیے، اور ان کے مشورے کے مطابق کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بارک اللہ فیکم۔